فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے ان کو عبرتناک چیز بنا دیا اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد کی جنریشنز کے لیے بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا نا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے لیے نکال ہے اور کچھ لوگوں کے لیے موعظہ ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو بسا اوقات اس کی سزا آخرت میں ہوتی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسی ایسی چیزوں سے دوچار کرتے ہیں کہ جس سے وہ خود بھی سبق سیکھے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا، جھنجھوڑ کے اس کو کسی حادثے سے گزارتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آئے. اور بعض اوقات صرف اس کے اپنے لیے نہیں، وہ واقعہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا واقعہ ہو جاتا ہے. یعنی کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے صرف اپنے لیے سبق نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے بھی سبق بن جاتی. لوگ مدتوں اس کو یاد کر کر کے دوسروں کو نصیحت دلاتے ہیں. اور ایسے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں، سورۃ یوسف میں آتا ہے، ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ہر کہانی کا ایک مورل ہوتا ہے نا. عام طور پہ کیا کہتے ہیں، ایک سٹوری بیان کی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں واٹس دا مورل ان دس سٹوری. اسی طرح اس کہانی میں بھی کیا ہے، عبرت ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. اور یہ عبرت جو ہے یہ عوام الناس کے لیے ہوتی ہے. عوام الناس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ٹیلی ویژن پہ کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شدید قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے عبرت پکڑتے ہیں. عبرت کیا؟ اچھا اس طرح نہیں ڈرائیونگ کرنی، یہ عبرت پکڑتے ہیں نا. زیادہ سے زیادہ اینالائز کرتے رہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی، گاڑی کا ماڈل کیسا تھا، ڈرائیونگ کیسی تھی، وہ ڈرنک تھا ڈرائیور یا نہیں، کیا تھا اور کیا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ڈرنک نہیں کرنا، بس وہ اتنا ہی سیکھتے ہیں اس سے. یہ عبرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو متقین ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ ان کے عمل کو بدل دیتی ہے. کچھ لوگ ایسے واقعات سے صرف ظاہری اسباب اس میں ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ کا بھی اذن ہے یا مشیت ہے یا اللہ کی طرف سے یہ ہوا. اللہ کی بات ایک طرف رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت لیتے ہیں اور ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اس سے، اور یہ متقین ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں ایک نکال کہا گیا اور ایک موعظہ کہا گیا. نصیحت صرف متقی اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موعظہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کونی اور شرعی. قرآن بھی موعظت ہے. سورۃ یونس میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یعنی آیات جو ہیں یہ بھی موعظہ ہوتی ہیں. اور اس طرح کے واقعات بھی موعظہ ہوتے ہیں، نصیحت ہوتے ہیں. تو جو لوگ عوام الناس ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے سے صرف سرسری اور ظاہری اور وقتی سبق لیتے ہیں. لیکن جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ایسے واقعات سے دور تک متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کی پوری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جاتے ہیں. غیر متقی کو قرآن اور ایسے واقعات کوئی سبق نہیں سکھاتے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے. لیکن متقی انسان کا حال فرق ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی چیز ہے. ایک شخص ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسرا دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے. فرق کہاں ہے؟ نظر میں یا دل میں؟ دل میں. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. میٹھا پانی ایک شخص کو میٹھا لگتا ہے، دوسرے کو کسالا لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے. فرق کہاں ہے؟ ٹیسٹ میں. پانی تو میٹھا ہی ہے. اگر کسی واقعے سے ہمارا دل نہ لرزے، قرآن کی آیتوں سے ہم سبق نہ سیکھیں، ہمارے دل کے اندر نہ اتریں، تو فکر کرنی چاہیے نا کس بات کی؟ کہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل نرم ہو، اللہ کا خوف ہو، اور پھر انسان قرآن پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے. ایک ہی قرآن ہوتا ہے. کچھ لوگ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سنتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا گیا ہے. اسی لیے دعا مانگتے نا، اعوذ بک من قلب لا یخشع. اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتی ہوں کہ جو ڈرے نہ، دبے نہ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
للمتقين